الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن ہمارے ہاں مثنی مولا روم کا درس ہوتا ہے۔ چونکہ اس میں حکایات کے ذریعے سے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ بہت مفید مضامین بیان فرماتے ہیں، تو اس میں ہم حکایات کی اصلیت کو نہیں دیکھتے، بلکہ اس سے جو مطلوبہ مضامین ہوتے ہیں اس کی طرف ہماری نظر ہوتی ہے۔ تو ایک قصہ ہاروت ماروت کا چل رہا تھا، جو کہ اتنا زیادہ مستند واقعہ نہیں ہے، لیکن اس سے حضرت جو مشہور ہے اس کے متعلق، اس کے بنیاد پر ایک مطلب واضح فرماتے ہیں کہ جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو فرشتے تھے، اور انہوں نے چونکہ بنی آدم پہ اعتراض کیا تھا کہ ان سے گناہ کیوں ہوتے ہیں اور یہ کیوں سرکشی کرتے ہیں، تو یہ پھر انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں مطلب جو ہے نا وہ نیچے اتارا جائے تو ہم لوگ اس طرح نہیں کریں۔ تو پھر ان کو اتارا گیا اور ساتھ ان کے اندر وہ نفس بھی ڈال دیا گیا جو کہ فرشتوں میں نہیں ہوتا، تو پھر ان سے بھی واقعات ہونے لگے جو انسانوں سے ہوتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ اس کے لیے بنیاد ہے۔ تو یہاں پر تشریح میں بتایا گیا کہ قصہ سراسر بناوٹی ہے اور مفتریات یہود سے ہے۔ وہ نہ پیغمبروں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ فرشتوں کی پرواہ کرتے ہیں، بلکہ اللہ جل شانہ کی بھی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ بدبخت لوگ ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کو صحیح سمجھنا تو ٹھیک نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اس سے جو مطلوبہ مضمون برآمد ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ کام آ جائے گا۔ آصابت خودرا چپر از آبدید کرد استعناء از دریا برید، جیسے وہ ٹوکرا جو دریا کے اندر ہو، جب اس نے اپنے آپ کو پانی سے پر دیکھا تو بے پرواہ ہو گیا اور دریا سے قطع تعلق کر لیا۔ روح جب عالم ارواح میں تھی، فیوز غیب سے متمتی تھی، مگر اس نے اپنے فیوز برکات کو اپنی ذات سے مخصوص سمجھ لیا اور اس عالم سے بے نیاز ہو کر دنیا میں آ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ انسان کو کسی چیز کے فیض و برکت کی وجہ سے جو چیز حاصل ہوتی ہے، تو وہ اپنے اوپر جب اس کی نظر پڑ جاتی ہے تو فیض و برکت اس کے نظر سے نکل جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے شاید یہ میری وجہ سے ہے، یعنی میں نے یہ کام کر لیا۔ مثلا اللہ پاک کے توفیق سے کوئی کام ہو جائے تو اس کو انسان خود سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، تو ظاہر تباہی کے راستے پہ قدم اٹھا لیتا ہے۔ برچکیدہ بشیک قطرہ نمان بحر رحمت کرد اورا باز خوان، آخر دریا سے تعلق کرتے ہی اس کا پانی سارے کا سارا ٹپک گیا اور ایک قطرہ باقی نہیں رہا۔ پھر دریا نے حرام کیا اور اس کو اپنی طرف واپس بلایا۔ یعنی آخر جب روح اس برکات سے محروم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آیا، پھر اسے اپنے قریب بلایا۔ رحمتی بے علتی بے خدمتی عائد از دریا مبارک ساعتی، رحمت بلا سبب اور بلا محنت دریا احدیت سے ہر مبارک ساتھ میں آتی رہتی ہے۔ آگے اہل اللہ کے پاس جانے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ اللہ اللہ گرد دریا باز گرد، اللہ اللہ گرد دریا باز گرد، گرچہ باشن اہل دریا روئی زرد، یعنی برائے خدا تم اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، اگرچہ اللہ والے زرد روح ہوں، یعنی اگرچہ اللہ فقیر و محتاج ہو، کہنے لباس و لاغر اندام ہو، مگر یاد رکھو کہ دولت سعادت کے خازن وہی ہیں، اگر کچھ ملے گا تو انہی کے پاس ملے گا۔ یہ حضرت اصل میں اپنے واقعات بیان کر رہے ہیں بہت سارے۔ حضرت کے ساتھ خود بھی تو ایسے ہوا تھا، بڑے مفتی تھے، بڑے جلال اور کمال والے شخص تھے، مفتی اعظم تھے اپنے علاقے کے، اور حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تو بالکل فقیر منش، بلکہ ان کو پرندہ کہا جاتا تھا، یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ہاں جی، تو ان کو جو سب کچھ اس سے حاصل ہو گیا تو پھر کیوں اس طرح نہ گئے؟ ہاں جی، تو وہ گویا کہ اپنی حالت کو بیان فرما رہے ہیں، اور حضرت خود ان چیزوں سے متاثر ہو کر یہاں تک فرما چکے ہیں۔ ہاں جی، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلامی شمس تبریز نشد، ہاں جی، مولوی سے تک مولا روم نہیں بنا جب تک شمس تبریز کے غلام نہ بنے۔
یہ بات ہے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ظاہر پر تو بات نہیں چلتی نا، وہ تو اندر کی بات ہوتی ہے. روح کا تعلق اندر کے ساتھ، روح کا تعلق ظاہر کے ساتھ تو نہیں ہے. اب ایک شخص حبشی پیدا ہوا ہے لیکن وہ ولی اللہ ہے، تو اس کے رنگ کو دیکھ کر تو اس کا روح نہیں بنے گا نا. رنگ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جیسے بنایا وہ بنا دیا، لیکن اصل میں اس کے یعنی اندر باطن کے حساب سے روح اثر کرے گا. تو یہ بات ہے کہ لوگ جن کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے وہ پھر انہی چیزوں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس میں پھر اجتہادی گفتگو بھی چلتی ہے، اپنے اجتہاد ہوتے ہیں بزرگوں کا. بس نقشبند حضرات کا یہ اجتہاد ہے کہ وہ کہتے ہیں باوقار رہنا چاہیے، مریدوں میں باوقار رہنا چاہیے، تاکہ جو ہے نا وہ کم سمجھ کر محروم نہ ہو جائیں. ان کا یہ مطلب طریقہ ہوتا ہے. اور چشتی حضرات اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم نے سب کچھ پہلے سے چلایا ہوا ہے. وہ اس کی طرف نہیں دیکھتے کہ بھائی لوگ ہمیں کیا سمجھیں گے. وہ جو کمال کی بات ہے، شعر نقشبندی بزرگ کا ہے لیکن فٹ چشتی اوپر ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس کو چشت کے لیے بیان فرماتے تھے. سوختن افروختن و جام دریدن، پروانہ زمن شم زمن گل زمن آموخت. سوختن جلنا، افروختن پگھلنا، جام دریدن کپڑے پاڑنا. ہاں جی. پروانہ زمن شم زمن گل زمن آموخت. پروانہ نے ہم سے سیکھا ہے، شمع نے ہم سے سیکھا ہے، اور پھول نے ہم سے سیکھا ہے. اور یہ شعر کس کا ہے؟ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو نقشبندی بزرگ. ہاں جی. تو یہ بات ہے کہ حال چشت جو ہے یہ پرواہ نہیں کرتے. وہ دیکھیں گے کیا اس سے کیا ہوتا ہے. تاکہ آج لطف بخشائش کری سرخ گردد روئی زرد از گوہری. تاکہ نظرات کی بدولت اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور بخشش نازل ہو اور زرد چہرہ جواہراتی اوصاف سے سرخ ہو جائے. آگے غم و علم اور زدروئی کی تعریف فرماتے ہیں. زردی رو بہترین رنگ ہاست، زاں کے اندر انتظاریں آل قاست. چہرے کی زردی سب سے اچھا رنگ ہے کیونکہ یہ رنگ محبوب حقیقی کے وصل کے انتظار میں عارض ہوتا ہے. لیک سرخی بر رخی کان لامعست، بیر آمد کی جان اشقان است. لیکن وہ اطمینان کی سرخی جو کسی چہرے پر درخشاں ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی روح موجودہ حالت پر کانے ہے، مائل با ترقی نہیں. نے پہلے جو کہا تھا کہ سرخ کردد روئی ازرد از گوہری، اس سرخی سے مراد کمال تھا. اور یہاں جو کہا ہے لیکن سرخی، اس سے عدم کمال اور نقص احوال مراد ہے جس پر کنایت کر لی جائے گی. جیسے کسی کو مرتبہ عین الیقین حاصل ہو اور اس پر کنایت اختیار کر لے، بس حق الیقین کے کمال سے محروم رہ جائے. یہی کہ ان کو ریاضیات کے بدولت کسی قدر صفائی قلب حاصل ہو جو اس کو ولایت سمجھ کر کانے اور ریاضیات سے درفزار ہو جائے. باہر خلاصے کی پہلی سرخی کی مثال وہ سرخی ہے جو کسی پل کو زردی کے مناظر طے کرنے کے بعد بتدریج حاصل ہو، اور دوسری سرخی جیسے کسی پل پر عارضی سرخی کا رنگ چڑھ جائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ عارضی کیفیات کو مستقل کوئی نہ سمجھے، اور اس کے لیے جو اسباب ہے ان اسباب کو اختیار کرتے جائے، آگے چلتے جائے. کہ تمال آغر کنت زرد و ذلیل، نیز درد و علت عائد و علیل. زردی و لاغری اس لیے اچھی ہے کہ حصول کمال کی حرص ہی لاغر اور زرد اور خوار بناتی ہے. وہ شخص کسی درد یا مرض سے مریض نہیں ہوتا، بس یہ حالت طلب عروج و صحیح ترقی کی علامت ہے، اور اچھی چیز کی علامت اچھی ہوتی ہے. یعنی جو محنت کش ہوتے ہیں وہ زردرو ہوتے ہیں، اور جو مطلب ظاہر ہے اور وہ روبہ ترقی ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر مطلب ہے کہ وہ اس پہ کھانے نہیں ہیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں. جبکہ جو دوسرے لوگ ہیں مطلب جو اس پر اطمینان کر لیں تو ظاہر وہ اپنا نقصان کر لیتے، وہ ترقی پر نہیں کر سکتے. چو ببیند روئی زرد و بی سقم، خیر گردد عقل جالی نوس ہم. جب دارالعلوم حکیم کسی ایسے عاشق چہرے کے چہرے کو زرد اور غیر مریض دیکھتا ہے تو اس کی عقل بھی چکرا جاتی، کیونکہ زردی چہرے کو صرف امراض جسم کی علامت سمجھتا ہے. وہ مردہ دل نام کا حکیم اس حالت کے اصلی سبب کو کیا جانے. یعنی یہ بات ہے کہ جو ظاہری اسباب ہیں
وہ بھی اس قسم کے اثرات پیدا کر سکتی ہے، اور جو باطنی اسباب ہے وہ بھی اس قسم کے اثرات پیدا کر سکتے ہیں۔ تو جو لوگ باطن شناس نہیں ہوں تو پھر وہ ظاہر بھی نہیں ہوں گے، مطلب وہ ظاہر پر ہی نظر ان کی جائے گی، تو ظاہر پر نظر جائے گی تو ظاہر کا کوئی وجہ معلوم نہیں ہوگی ان کو، تو کہے پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، یہ کیا مطلب ان کا بی پی بھی ٹھیک ہے، ان کا شوگر بھی ٹھیک ہے، ان کا لیور بھی ٹھیک ہے، اس کا کڈنی بھی ٹھیک ہے، ساری چیز ٹھیک ہے، پھر یہ کیوں ضرور ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ان کو اس کا سمجھ نہیں آئے گی۔ تو فرمایا کہ یہ چونکہ جسمانی چیز ہے ہی نہیں، لہٰذا جو جسمانی حکیم ہوگا اس پہ پریشان ہوگا، حیران ہوگا۔ اچھا، چو تما بستی تو در انوار ہو، سبحان اللہ، چو تما بستی تو در انوار ہو، مصطفیٰ گویت کے ذلت نفس ہو، سبحان اللہ۔ جب تم حق تعالیٰ کے انوار تجلیات کے شائق ہو جاؤ تو تم وہ عالی رتبہ انسان ہو جس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کا نفس ذلیل ہو گیا۔ جی مطلب یہ ہے کہ یعنی اس سے ظاہر ہے کہ خواری نفس کتنی اعلیٰ فضیلت ہے، کہ شاید اس حدیث سے ماخوذ جامع صغیر میں حلیہ ابی نعیم سے منقول ہے، من اذل نفسه فی طاعت اللہ فهو اعز ممن تعز بمعصیت اللہ، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس کی ذلت گوارا کی وہ شخص سے زیادہ معزز ہے جس نے اللہ کی نافرمانی میں معزز بننا چاہا۔ مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیے مثال کے طور پر ایک مطلب لعان کا وہ چل رہا تھا مسئلہ، تو ظاہر اس میں وہ مرد اور عورت دونوں قسم کھا کر مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو، اس طرح کہنا پڑتا ہے۔ تو 4 دفعہ وہ کرتے ہیں، تو اس پہ جو ہے نا وہ ایک عورت تھی جس پہ خاوند کو یعنی شبہ تھا، تو وہ قسم کھا رہی تھی کہ میں نے زنا نہیں کیا، یہ بچہ اسی کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو فرماتے کہ دیکھو جہنم کی مطلب جو ہے نا وہاں کی ذلت یہاں کی ذلت سے بہت زیادہ ہے، تو وہ کہتی کہ نہیں میں اپنے مطلب جس کو کہتے ہیں نا وہ میکے کو ذلیل نہیں کر سکتی، مطلب یعنی بار بار یہ کہتی۔ اب یہ جو اس صورت میں اگر واقعی اس نے ایسا کیا تھا تو اس کے لیے ذلت اچھی تھی یا نہیں تھی؟ اچھی تھی، پر صورت دے کر کے جھوٹے قسم کھا کر معزز تو بن گئی تو لیکن تباہ کر گیا اپنے آپ کو۔ ہاں جی، اس طریقے سے جو لوگ اپنے نفس کو ذلیل کر لیتے ہیں حق کے لیے، حق کو قبول کرنے کی وجہ سے، تو وہ جیت جاتے ہیں، مطلب یعنی کہ وہ ہاں جی، اور جو اپنے آپ کو معزز بناتے ہیں ہاں جی تو ظاہر وہ ہار جاتے ہیں نفس سے۔ نور بے سایہ لطیف و آئی است، عام سبق سائے غربالی است، وہ نور پاکیزہ اور اعلیٰ ہے جو سایہ سے خالی ہے، اور وہ جالی دار سایہ تو چلنی کا ہے جس میں کچھ نور و ظلمت مخلوط ہوتی ہے۔ یعنی روح وہی اچھی اور عالی رتبہ ہے جس میں اوصاف جسمانیہ کا غلبہ نہ ہو۔ نور سے مراد یہاں روح ہے۔ آگے اس کی تائید میں فرماتے ہیں عاشقا اور یہاں ہمی خواہند تن، پیش غنیا ناچ جامع چی بدن، مردان عشق تو ننگے بدن ہی وصل کے خواہ ہوتے ہیں، نہ مردوں کے آگے کیا کپڑے کا حجاب اور کیا ننگے بدن یکساں ہے۔ ہاں جی، روزہ داراں را بود آنان خوان، خر مگس راچی ابا چی دیگدان، روٹی اور خوان روزداروں کے لیے ہوتا ہے، مکی کے لیے کیا شرب اور کیا چولہا، دونوں برابر ہے۔ یعنی مکی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کسی مکلف خوان پر بیٹھ کر کھائے، بلکہ گرم چولہے پر گرے ہوئے طعام سے لذت گیر ہونا بھی اس کو ایسے ہی پسند ہے جیسے خوان پر۔ ای سخن را حد و انداز است بیش، ای ایاز اکنو بگو احوال خویش، اس بات کی حد اور اندازہ بہت ہے، اے ایاز اب اپنا حال بیان کرو۔ یعنی بات مضمون بڑھتا گیا ایاز سے، تو اب دوبارہ اس کی طرف آتا ہے کہ ایاز اپنا حال بیان کر لو۔ ہاں جی، سبحان اللہ۔ حکایت 164 حصہ دوم دفتر پنجم، دیگر بارہ خطاب شاہ احمد ایاز، بادشاہ کا ایاز سے دوسری بار خطاب۔ ہی بگو احوال خود را ای ایاز، گرچہ تصویری حکایت شد دراز، ہاں ایاز اپنا حال بیان کرو گرچہ تمہاری سرگزشت کا نقشہ طول پکڑ گیا، یعنی تمہارے قصے ادھر ادھر کے مباحث آپ پڑھنے سے بہت لمبا ہو گیا۔
ہست احوال تو از خانی نبی، تو بدی احوال کی راضی شوی. تمہارے حالات ایک جدت کی کان سے ہیں، تم ان کہنا فرسودہ احوال پر کب راضی ہونے لگے جیسے کہ ہم لوگوں کا ہے. ہی حکایت کن ازی احوال خوش، خاک بر احوال در سے پنج و شش. ہاں ان اچھے احوال کا ذکر کرو دنیا کے در شش و پنج. شش و پنج، پنج و شش الٹا کیا تو میں نے کہا کیا ہے، یعنی وہ شش و پنج تو ہم بھی کہتے ہیں نا جو گم گم ابتلا ہوتے ہیں. یعنی شش و پنج یعنی ترددات تفکرات کے حالات پر خاک ڈالو. حال باطن گرنمی آیت بگفت، حال ظاہر گوئی مد در طاق و جفت. اے یاد اگر باطن کا حال بیان میں نہیں آ سکتا تو میں ظاہر کا حال طاق و جفت کی پیرائے میں تجھ سے کہتا ہوں. طاق سے مراد خالص رات جو بلا کی توجیہ و تشبیہ کی ہو، جفت سے مراد رات کی وہ بات جو تشبیہات و تمثیلات پہ بیان کیا جائے. یعنی طاق سے مراد یعنی کہ بالکل بس وہی چیز، اور جفت سے منظور اور چیزیں بھی اس میں مخلوط ہیں. ہاں جی. کیز لطف یار تلخی ہائے مات، گشت برجاں خوش تر از قند و نبات. کہ محبوب حقیقی کی مہربانی سے موت کی تلخیاں جان کے لیے قند و نبات سے بھی خوشگوار ہو گئیں. ضیا نبات ار گر دریا در دریا رود، تلخی دریا ہما شیریں رود شود. اس نیاز سے اگر گرد و غبار بھی سمندر میں جا پڑے تو سمندر کی تلخی بالکل شیرین ہو جائے. اس نبات سے، اچھا نبات، اس نبات سے اگر گرد و غبار کی بھی سمندر میں جا پڑے تو سمندر کی تلخی بالکل شروع ہو جائے. صد ہزار احوال آمد ہم چنی، بعد سوئی غیب رفتند ای امین. اس طرح سینکڑوں احوال ہے اور پھر اے امین وہ غیب کی طرف چلے گئے. شاد یہ ہر روز از نوعی دیگر، فکرتے ہر روز را دیگر اثر. ہر روز کی خوشی نئی قسم کی ہے، ہر روز کی فکر کا جداگانہ اثر ہے. حکایت نمبر 165، حصہ دوم، دفتر پنجم. تمثیل تن آدمی بمہمان خائن ہے، تمثیل اندیشہ مختلف بمہمانان عارف صابر داراں اندیشہ چو مرد مہمان دوست. آدمی کے بدن کی تمثیل میں مہمان خانہ سے اور مختلف خیالات کی تمثیل مہمانوں کے ساتھ. ان خیالات میں صبر کرنے والا عارف گویا مہمان نواز آدمی ہے. سبحان اللہ، تمثیل ہے عجیب ماشاء اللہ. یعنی کہ آدمی کا جو بدن ہے وہ ایسے جیسے مہمان خانہ ہے، اور مختلف خیالات جو اس میں آتے ہیں جیسے مہمان آ رہے ہیں، اور پھر اس پر ان خیالات پر جو صبر ہے یہ عارف ہے جو کہ مہمان نواز ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حال جو ہوتا ہے نا یہ بڑا ہی نازک مہمان ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے ورنہ یہ روٹ کر واپس چلا جاتا ہے. ہاں جی، مطلب یہ جو ہے نا، یعنی جو حال اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے. اس کا مطلب اس کا کرم ہے نا، اس نے بھیج دیا نا، تو مہمان تو ادھر سے ہے. اللہ اکبر. حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور غالباً بانجی بھی تھے. اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ بھی حضرت کے خلیفہ تھے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تو بادشاہوں کی طرح مطلب ان کا نظام چل رہا تھا باخر میں. اور حضرت صابر کلی رحمۃ فقیر منشتے اور ایک گولر کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوتے تھے، بس وہ گولر وقت پہ کھا لیتے تھے اور اپنی عبادت کرتے تھے، اور پھر وہ ذرا استغراق کی حالت میں مطلب ہو جاتے. تو اپنے ان دنوں جیسے ہمارے گاؤں میں ریسنٹلی بھی ہوتا تھا، اب تو آج کل نہیں ہوتا کیونکہ ضرورت نہیں پڑ رہی، لیکن پہلے یہ خیر خبر معلوم کرنے کے لیے اور کچھ بھیجنے کے لیے ڈوم وغیرہ لوگ ہوتے تھے وہ بھیجتے تھے. اور یہ نئی لوگ بھی یہ کرتے تھے، وہ جانا مطلب یہ شادیوں میں اطلاع کرتے تھے، مطلب اس طرح گھر گھر جا کر اطلاع کرتے تھے کہ آپ کا کھانا فلاں جگہ پر ہے، اطلاع کر لیتے. تو حضرت نے بھی ایک ڈوم کو کہا کہ میرے ان دو خلفاء کے پاس جاؤ، حال احوال معلوم کرو کہ کیسے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب گئے تو ہم نے تو بڑی قدر کی کہ شیخ کا یعنی بھیجے ہوئے مہمان ہے،
تو بہت زیادہ قدر کی، کیونکہ بادشاہی نظام تھا ان کا. صابر کلی رحمۃ اللہ نے سمجھا کہ شاید یہ ان کو اپنے شیخ کے ساتھ بہت محبت ہے. پھر صابر کلی رحمۃ اللہ وہ تو فقیر آدمی تھا، استغراق میں ہوتا تھا. تو بعد میں جب استغراق سے باہر آئے تو ان کو تعارف کیا کہ یہ آئے ہیں شیخ کی طرف سے. تو انہوں نے کہا اچھا. جب کہانی کا وقت آیا تو گولر ان کے سامنے رکھ کے گئے تو اپنے خادم سے کہا کہ شیخ کا وہ مجھے نا وہ آئے ہوئے ہیں پرستادہ، تو آج ذرا نمک بھی اس میں ڈال لینا گولر میں. یہ بڑی تواضع تھی. مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے کی، ڈوم کے تو اپنے خیالات ہوتے ہیں، تو سمجھا کہ ان کو کوئی محبت نہیں ہے شیخ کے ساتھ. تو جا کے اب شیخ کو جب حوال سنانے لگے تو ان کا بڑے چڑھ کر نظام الدین اولیاء بڑے چڑھ کر والے مان بن ایسا اور ایسا اور اس طرح کی اس طرح کی. جب اس نے بیان کیا، انہوں نے کہا بھائی اب ذرا وہ بیان کرو نا وہ صابر کا. تو انہوں نے کہا حضرت وہ آپ کے ساتھ اتنی محبت نہیں کرتے. انہوں نے کہا اچھا کیسے؟ انہوں نے کہا وہ تو جب کھانے کا وقت آیا تو گولر سامنے رکھے تو اپنے خادم سے کہا کہ وہ شیخ کا فرستادہ آئے ہوئے تو ذرا اس میں نمک بھی ڈال لینا. تو آپ کے ساتھ اتنی محبت نہیں کرتے. تو حضرت بابا فرید الدین گڑھ رحمت سے کو وجد آ گیا. اچھا مجھے ابھی تک یاد رکھا ہے، میں اس کو ابھی تک یاد ہوں. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ وہ تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی یہ جو مہمان ہوتا ہے جن نے بھیجا ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے اس کے لحاظ سے جس نے بھیجا ہے. تو حال جو بیچتا ہے، حال کون بیچتا ہے؟ اپنی طرف سے کون بیاناتا ہے؟ احوال مواہب و مقامات مقاسم. یعنی احوال جو ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں، اور مقامات کمائے جاتے ہیں، محنت کی جاتی ہے ان کے لیے. تو یہ بات ذرا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس جو احوال آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، وہ کیا سارے کے مختلف قسم کے. تو یہ مہمانوں کی طرح ہے. تو جو عارف ہوتا ہے وہ ان کو جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اس کا مطابق لیجن ہو خیال رکھتا ہے ان کا. نی غلط گفتم کہ آئد دم بدم زیف تازہ فکرت و شادی و غم. نہیں میں نے غلط کہا، بلکہ ہردم خوشی غم کی فکر کا تازہ مہمان آتا ہے. میں زبان تازہ روش ہو اے خلیل در مہند و منتظر شو در سبیل. اے مہمانداری میں سنت خلیل پر عمل کرنے والے، مہمانداری میں سنت خلیل پر عمل کرنے والے. خندہ روح میں زبان بنو، دروازہ بند نہ کرو، راستے میں منتظر کھڑے ہو جاؤ. مہمان کے لیے دل کھول کے رکھو. سبحان اللہ، کیا ستری معاشرت ہے. پیغمبر ہے، پیغمبروں کا طریقہ ہے نا. پیغمبر مہمان کے لیے کتنا وہ کرام کرتے تھے. یا اللہ، ہر چی آید از جہان غیب دش در ذلت زیفست اورا دار خوش. جو کچھ تمہارے دل میں اس عالم سے ہے جو غیب سے مشابہ ہے، وہ مہمان ہے، اس کو اچھی طرح رکھو. دیکھو ملتان بالفلسفہ کی بات آ گئی نا. وہی بات آ گئی جو حضرت نے فرمایا تھا کہ مطلب جو حال آئے تو وہ مطلب اللہ کا مہمان ہے، بڑا نازک مہمان ہے، اس کا خیال رکھو. جو کچھ قلب پر وارد ہوتا ہے والے غیب سے اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کے مقتضا پر عمل کرنا چاہیے. اور یہ حال عارف کا ہے. یا یہ مانے ہوں گے کہ جو کچھ خیال میں آئے وہ وارد غیبی، اس کو شرع پر پیش کرنا چاہیے. جو کچھ شرع کا حکم اس پر عمل کرے، اس خیال کو اچھی طرح رکھنے کی یہی معنی ہے. ہی مگو کے ماند اندر گردنم کہ ہم اکنون بعد پرت در عدم. خبردار اے دوار سے تم اکتا کر یہ نہ کہو کہ میرے گلے کا ہار ہی ہو گیا. بہتر ہو تک واپس اٹھ کر عدم میں چلے جائے. آگے اس کی تمثیل میں ایک حکایت ارشاد ہے جس میں گھر والے ایک مہمان کو بار خاطر سمجھ کر اس کے چلے جانے کا آرزومند اور آخر کو اپنی غلطی سے وقت پچھتانا پڑا، کیونکہ وہ مہمان ایک ولی اللہ تھا. مطلب یہ ہے کہ واقعتاً کیا پتہ ہوتا ہے کہ کس کا ذریعے سے کیا ملنے والا ہے. ہاں جی. حکایت 166 حصہ دوم دفتر پنجم. حکایت میں ماں قد خد او زن
و بیان فضیلت مہمانداری، ایک مہمان گھر کے مالک اور اس کی بیوی کی کہانی اور مہمانداری کی فضیلت کا بیان. آیا کیرا بے گہاں آمد کنک ساخت اورا ہمچو تاق اندر اونک. ایک شخص کے ہاں بے وقت مہمان آ گیا، اس نے اس کو گلے کے ہار کے مانند سمجھا. وہاں کشید اورا کرامت ہانمود آشا بندر کوئی ایشاں سور بود. اس کے لیے دسترخوان بچا خاطر توازی کی. اس رات ان کے کوچہ میں شادی تھی. مرد زن را گفت پنہانی سخن کام شبی خاتون دو جامع و خواب کن. مرد نے عورت کو مخفی تو کیا، بیوی آج کے شب سونے کے 2 بستر بچانا. بستر مارا بکستر سوئی در بہر میں ہما گستراں سوئی دیگر. ہمارا بستر دروازے کی طرف بچانا اور مہمان کے لیے ادھر دوسری طرف بچانا. یہ فرمائش بدی خیال کیا اگر بیوی رات کو شور کے پاس نہ تو دھوکہ نہ کھائے. گفت زن فرما برم خدمت کنم سمتاحت عید و خشم و راشنم. بیوی نے کہا میرے سرتاج، میرے 2 روشن آنکھوں کے برابر، میں یہ بجا لاؤں گی. میں فرمان بردار، سن لیا اور مان لیا. ہر 2 بستر گسترید و رفت زن سوئی ختنا سور کرداں جا وطن. اور 2 بستر بچائے اور شادی والے گھر کی طرف چلے گئی اور وہیں ٹھہری رہی. ماند مہمان عزیز و شوہرشت نقل بنہاد از خشک و ترش. مہمان عزیز اور اس عورت کا خاوند گھر میں رہ گیا اور انہیں خشک و تر نقل سامنے رکھے اور کہنے لگے. درس مر گفتند ہر 2 منتخب سرگزشتے نیک و بد تانی مشب. دونوں شریف آدمی اور رات کی گفتگو میں ہر قسم کے نیک و بد سرگزش کا ذکر آدھی رات تک کیا. بعد ازا میں ماز خواب و ازمر شدر بستر کی بد آنسوئی در. اس کے بعد مہمان نیند سے مغلوب اور کہانی سے فارغ ہو کر بستر پر چلا گیا جو دروازے کے اس طرف تھا جو عورت نے اپنے شوہر کے لیے بھیجایا تھا. شوہر از خجلت بدو چیزی نہ گفت کہ مرا این سوست ای جاں جاں میں نہ خفت. شوہر نے لحاظ کے مارے سے کچھ نہ کہا کہ یہ دوست یا میرے سونے کی جگہ ہے. وز برائے خواب تو اے بلکرم بستراں سوئی ادگر افکند ام. اور اے بزرگ، آپ کے سونے کے لیے میں نے دوسری طرف بستر بچا رکھا ہے. قراری کے بزن کو کردبود گفت گشت مبدل طرف میں ماں انود. اور وہ قرار داد جو اس کی بیوی سے ٹھہری تبدیل ہو کر وہاں مہمان سو گیا. آشباں جا سخت باراں در گرفت کس شکو و ابر شامت شگفت. اس رات وہاں سخت بارش ہونے کے بادل کی ہبت سے وہ متحیر تھے. زن بے آمد برگما آنکھی شوی آنکھی شو سوئی در خفتاست آمو. اور اس کردار کے مطابق آئی. اس کا شور دروازے کی طرف سو رہا ہے اور در وہ بزرگ رفت غریاں در لحافان دم عروس داد میں ہمارا برغب چندبوس. اس وقت مہمان کو شور سمجھ کر اس کے لحاف میں جوان داخل ہو گئی اور مہمان کو منہ پر محبت کے بوسے دیے. گفت می ترسید میں امرد کلاں آنچ می ترسید آمد خود ہما. اور کہنے لگی بزرگ میاں میں پہلے ڈرتی ہوں، جس بات میں ڈرتی وہ پیش آ کر رہی. مرد مہرا گلو بارہ نشد برتچو صابونی سلطانی بمن. یعنی مہمان آدمی کو کیچڑ اور بارش نے کئی دن کے لیے ہمارے گھر میں بٹھا دیا، وہ تم پر شاہی تاوان کے طرح آ پڑا. اندری باران. اچھا بات ان سے کی تو ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ وہی ہے. ہاں اندری باران گل او کے رود برسرو جان تو تاوان شود. اس کی بارش کیچڑ میں وہ بلا کب جانے تمہارے سر و جان پر وہ تاوان بن گیا. شور سے وہ کہنے لگی نا، لیکن وہ شور تو نہیں تھا. وہ زود مہما جست و گفت زن بہل موزہ دارم من ندارم غمز گل. اتنا سن کر مان فور اچل کر کڑا ہو گیا اور بولا عورت چھوڑ دے، میرے پاس موزے ہیں اس لیے مجھے کیچڑ کی پرواہ نہیں. من روا گشتم شمارا خیر باد در سفر یک دم مبادا روح شاد. میں روانہ ہو رہا ہوں، تم خوش رہو سفر میں، ایک دم بھی روح خوش نہ ہو. یہ کنایہ ہے روح کے سفر سے جو اس نے دنیا کی طرف کیا ہے. سفر میں روح کا خوش رہنا اچھا نہیں ہے. ان اللہ لا يحب الفرحین. حدیث میں کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل. ان دنیا میں اس طرح رہو جو گویا پردیسی ہو یا رہو. کنایہ میں صراحت کہتے ہیں تاکہ زود تر جانبی مادن رود. تاکہ زود در جانبی اندن رود کائیں خوشی اندر سفر رہزن شود. تاکہ جلدی روح اپنے اصلی مقام کی طرف چلی جائے، کیونکہ خوشی سفر میں رہزن بن جاتی ہے. روح کو اپنے اصلی مقام کی یاد اور شوق رہے گا تو دنیا سے ناخوش اور دنیا کی غفلت پیدا کرنے والے سے مجتنب بھی رہے گی. اس کیفیت میں اس کی ترقی عروج کے باعث. لیکن وہ دنیا میں عیش و سرور میں منہمک ہو گیا تو ہو گئی، تو یہ حالت اس کے تنزل و محرومی کی موجب ہے. حدیث میں من حب لقاء اللہ حب اللہ لقاءہ ومن کرے لقاء اللہ کرے اللہ لقاءہ. یہ جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرے اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اسے نہ ملنا پسند کرتا ہے. زن پشیماں شد ازی گفتار سرد چور امید و رفت آ مہمان فرد.
جب وہ لاسانی مہمان اس کے گھر سے نکل بھاگا تو عورت اپنی سرد مہری کے بات سے پچھتائی. زن بسی گفتش کہ آخر اے امیر گر مزاجی کرد مست بت مغیر گورت نے بہتر کہا آخر اے سردار اگر میں مذاق کر دیا تو تم خوش طبی سے ناراض نہ ہو. پھر کہاں بات بنتی ہے. لا بہو بزاری زم بسوئی سود این داشت رفت و ایشاں رات راں حسرت گداشت. مگر عورت کی منت گزاری کچھ مفید نہیں ہوئی, چلا گیا ان کو حسرت میں چھوڑ گیا. جامع ازرق کرد از غم مرد و زن صورتش دیدند شمع ابی لگن. میاں بھی دونوں اس غم سے کہ ایسے ولی اللہ کو ناراض کیا, اپنا لباس نیلے رنگ کا ماتھی میں پہنے, انہیں اس مہمان کی صورت کو دیکھا جیسے کہ شمع لگن کے بدون ہو. یہ صورتش دیدن کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اب اس ولی اللہ کو یاد کر کے اپنے تصور سے ایسے دیکھتے تھے جیسے ایک شمع بغیر شمعدان سے کے روشن ہو, یعنی قدرت الہی سے روشن ہو, کسی شمعدان میں نہ رکھی ہو. ورنہ اگر اس کو اول ایسے دیکھتے تو اس کے ساتھ سلوک نہ ہوتا اور عورت اس سرد مہری سے پیش نہ آتی. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو ان کی ولایت کا اندازہ ہو گیا لیکن پھر وقت چلا گیا تھا, پھر مطلب بات نہیں بنی. یہ آگے انشاءاللہ اس کی کچھ ایکسپلینیشن بھی آ رہی تو پھر مل جل کے سب کر لیں گے اکٹھے انشاءاللہ. تمثیل فکر ہر روزینہ کے اندر دل آیت بمہمان نو کہ از اول روز درخانہ فرد آیت و بدخویی کند بخداوت نے خانہ و فضیلت مہمان نوازی وناز مہمان. اچھا, ہر روز کے خیال کے تمثیل جو دل میں آتا ہے نہیں ہے مہمان کے ساتھ جو پہلے گھر میں آتا ہے اور گھر کے مالک کے ساتھ کمرانی و بدخوئی کا سلوک کرتا ہے, اور مہمان نوازی کا اور مہمان کی ناز برداری کی فضیلت. یعنی یہ خیال عارف کا ہے کہ اس کا ہر فکر و اندیشہ من جانب اللہ ہوتا ہے. چنانچہ ابو طارق مکی سے منقول ہے کہ الخواطر رسول الحق, اور یہ درجہ عارف کامل ہی کا ہے جس کے افکار و خواطر میں شیطان کا دخل نہ ہو. اور ایسے کامل وہ ہے جو امیر علیہ السلام کے قدم پر گامزن اور عمر القیام ہو. یہ حکم ہر شخص کے حق میں نہیں ہے کیونکہ عوام کے خواطر و خیالات کبھی شیطانی بھی ہوتے. اس صورت میں ہر خیال کی اجابت نہیں کی جا سکتی, یا مقصود یہ ہوگا کہ ہر خیال کو دل میں نگاہ میں رکھو کیونکہ تمام خیالات حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں, خواہ وہ اس میں عادی سے ہو یا اس میں مدل سے. پھر اس خیال کو شرع پر پیش کر لو, اگر وہ اس میں عادی سے معلوم ہو تو اس پر عمل کرو, اگر اس میں مدل سے ہو تو اس پر عمل کرنے سے پرہیز کرو. اللہ کی پناہ مانگو تاکہ وہ وقوع نہ پائے. اصل میں خاطر خیال و خاطر بھی کہتے ہیں نا, جیسے خیال خاطر, میرا خاطر میں بھی نہیں تھا. ہاں جی, تو خاطر جو ہے نا وہ اس کی جمع خواطر ہے. تو خیالات جو ہوتے ہیں اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ ہوتے ہیں, تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن یہاں پر تشریح میں وہ بتا رہے تھے کہ یہ عارف کا کام ہے کہ عارف جو ہوتا ہے وہ کامل ہوتا ہے, لہذا اس کے خیالات تو من جانب اللہ ہوتے ہیں. لیکن باقی لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان دو کو علادہ کر لے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں ان کا الگ خیال رکھے اور جو شیطان کی طرف سے ان سے بچے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ کچھ اس میں ہادی کے حوالے سے ہوتے ہیں, کچھ اس میں مدل کے حوالے سے ہوتے ہیں. تو اس میں مدل جو ہے نا مطلب یہی کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کا اسم ہے, لیکن وہ ظاہر جتنے بھی جیسے اندھیرا ہے اس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے, لیکن اندھیرے کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور روشنی بھی اللہ نے پیدا کی. تو جس وقت انسان کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے وہ روشنی اچھی لگتی ہے, جس وقت اندھیرے کی ضرورت پڑتی ہے تو اندھیرا. تو اس طرح مطلب ہے کہ گویا کہ امتحان کے لیے اللہ پاک نے جو اسباب بنائے ہیں صفت مدل سے مستفاد, تو اس پہ امتحان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس پہ پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے کہ انسان اس سے بچ جائے. ہر زمان فکری چو مہمان عزیز آئے اندر سینہ چوں جانے عزیز. ہر لمحہ ایک نہ ایک پیارے مہمان کی طرح سینے کے اندر آتے جیسے پیاری جان جیسے میں داخل ہو. فکر را ای جاں بجائے شخص داں زاں کے شخص فکر دارد کر دے. ہاں, اے دوست فکر کو بمنزلہ شخص کے سمجھو کیونکہ ہر شخص فکر ہی سے جان کی قدر کرتا ہے. یعنی فکر و خیال کوئی فرضی چیز نہیں بلکہ اس کو بمنزلہ مجسمات سمجھو. اس کے اثرات و نتائج بھی ایسی ثابت ہے جیسے مجسمات کی. جیسے ہر شخص جو جان کی قدر کرتا ہے تو اس کی قدردانی بھی وسط خیال پیدا ہوتی ہے. قضا یفہم واللہ تعالی عالم. آگے غم افزا خیالات کا ذکر فرماتے کہ وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتے ہیں. فکر غم گر راہ شادی می زند کار سازی ہائے شادی میں کند. غم کی فکر اگر خوشی کے لیے راہ زن ہے تو وہ حقیقی مسرت کا سامان بھی کرتا ہے.
خانہ میر و بد متندی او زغیر تا درائت شادی نو زی اصل خیر. وہ غم افزا خیالات زور کے ساتھ دل کے گر کو اجنبی خیالات سے صاف کر دیتا ہے تاکہ بلائی کے خزانے سے نہیں خوشی آئے. یعنی نیم معزز میان کے نزول کے لیے گھر کو جانب اغیار سے خالی کیا جاتا ہے. پس غم کا ورود کسی تازہ خوشی کا پیش خیم ہوتا ہے. اس کا ورود جس طرح دیگر خیالات کا صفائی کرتا ہے محتاج ثبوت نہیں. چنانچہ کسی فکر و غم میں ایک ہی تصور و خیال کے سوا دوسری بات نہیں سوچتی. مثلا کسی کو جسم میں کسی جگہ درد ہے تو اس کو کوئی اور خیال آئے گا یا کسی کا کوئی شخص فوت ہو گیا تو کوئی اور خیال آئے گا. بس وہ پھر وہی مطلب اسی کو لے بیٹھے گا نا. تو گئے کہ تمام چیزوں سے اس کا صفایا کر دیتا ہے, باقی چیزیں مطلب رہ جاتی ہیں. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان مالوں سے مطلب یہ نا وہ پھر اللہ پاک اس کے ساتھ مزید چیزیں ملا دیتے ہیں, خوشی کا سامان ہو جاتا ہے. می کند از بے خسرور کہن را تا خرام سروے نواز و ماورا. وہ پرانے سروں کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے تاکہ عالم غیب سے نہیں اثر آ جائے. غم کند بیخی کش پوسیدرا تا نمائد بیخ رو پیوشیدرا. ہم دوسرے خیالات کی ٹیڑھی اور گلی سڑی جڑ کو کاٹ ڈالتا ہے تاکہ تازہ خوشی کی مخفی جڑ نکل آئے. غم سے دل ہر چے بریزد یا برد در عوض حقا کے بہتر آورد. غم دل سے جو کچھ گراتا ہے یا نابود کرتا ہے بخدا اس کے عوض میں بہتر لاتا ہے. ہاں جی, غم سے اگر جسم کی فربئی تازگی زائل ہو جائے تو روح کی صفائی پہ روشنی پیدا ہو جاتی ہے. اگر دنیا کی طرف سے دل شکستی عارض ہو جاتی ہے تو عقبہ کی طرف نگاہ امید لگ جاتی ہے. ہاں جی, کیونکہ بعض دفعہ انسان خوشی سے پاگل ہو رہا ہوتا ہے. یعنی پاگل سے یہی مطلب ہے کہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو اس کو پھر ایک دچکا ملتا ہے, وہ دچکا اس کو واپس لاتا ہے. ہاں جی, اکثر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان کوئی غم, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی بنتی ہے. ہاں جی, یہ ہمارے ساتھ اس قسم کی باتیں بہت ہوتی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو وہ پھر جن کو اچھا سمجھتے ہیں نا ان کے پاس جاتے ہیں دعا کرنے کے واسطے, یا خیریت, یا کوئی اور مطلب جس کو کہتے ہیں نا وظیفہ, یا مطلب جو بھی اس سلسلے میں کوئی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اب وہ یوں سمجھ لیے کہ اگر اللہ پاک نے کسی کے حق میں اچھا فیصلہ کیا ہوا ہے اور وہ ذرا غلط طرف جا رہا ہے تو اس کے پاس غم کو بھیج دیتا ہے. غم اس کو پکڑ کے وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں پر اس کو جانا چاہیے. ان بعض لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے باقاعدہ, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت, کوئی تکلیف لاحق ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ دوڑ کے تب جو ہے نا وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. ایک ڈاکٹر تھی, لیڈی ڈاکٹر, سعودی عرب میں, ظاہر ہنسی خوشی رہ رہی تھی, بالکل آزاد ماحول. تو اس کو ایک بیماری ہوئی, یہ کڈنی کی, مطلب کڈنی فیلور کی طرف جا رہی تھی. تو ڈاکٹر تو ان چیزوں کو جانتے ہیں, تو وہ تو بالکل زندگی سے مایوس ہو گئی. تو وہ ظاہر ہمارے سلسلے کی ایک خاتون کے ساتھ ان کا رابطہ ہو گیا. اس نے ان کو کچھ چیزیں بتائیں, اس سے اللہ پاک نے ان کو شفا بخشا, اور جو ہے مطلب ہے کہ وہ کافی مطلب گویا کہ ایک پورا نظام بدل گیا اس کا. نہ صرف اس کا نظام بدل گیا, اس کے پوری فیملی کا نظام بدل گیا, کیونکہ وہ خاتون اپنے گرانے میں کافی بااثر تھی. تو اس کے حالات جب بدلے تو پھر ظاہر باقی لوگ بھی اس طرح مطلب, تو اس سے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ اس کے پورے گرانے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت پر دے دی, اور میرے خیال میں کچھ غالباً 10-15 سال کے بعد وہ فوت ہو گئی. مطلب یہ کہ اس سے ٹھیک ہوئی تھی لیکن پھر دوبارہ مطلب وہی بات, تو پھر فوت ہو گئی. لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ الحمدللہ اس وقت وہ ٹھیک ہو گئی. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ پورا الحمدللہ اس کی زندگی بدل گئی. وہ خود کہتی تھی کہ میں نئی زندگی مجھے ملی ہے, یعنی ایک طرف تو زندگی ملی ہے, یعنی اس مصیبت سے نکلی ہوں, اور دوسرا مجھے اللہ کا تعلق ملا ہے. ہاں جی, تو یہ بہت بڑی بات تھی. مطلب اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کہ پورے اس کے خاندان کے لیے ایک وسیلہ بنا دیا. تو یہ ہوتا ہے بعض دفعہ کوئی غم پکڑتا ہے کسی کو,
اور اس کو وہیں پر پہنچا دیتا ہے جہاں پر جانا ہوتا ہے. او یس، جزاک اللہ. تو پھر انگلش کا بیان ہے آج، پھر انشاءاللہ ابھی کرتے ہیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.